حضور دے میلاد دا لنگر کھان تو بعد بھی تیری زبان تو ابو بکر کی صداقت دا نمونہ نہیں پیا نکلدا، تو میں نے بھی دسنا یار تو سرکار دا میلاد کا پیغام کی چھوڑ کے آیا ہے؟ حالانکہ مقصد ایسی جو دنیا دے حسن وچ گم ہے انہوں بلا کے ایک باری بددعا دے مکھڑے تے جلوے دا ذکر سنا دیتا جائے، جو دنیا دا حسن چاہتا ہے انہوں ایک باری رب دے محبوب دا حسن سنا دیتا جائے، پھر ایسا نشہ چڑھ جائے باہر نکلے پوری دنیا دا حسن ایک عورت میں اکٹھا ہو کے مجھے سامنے آ جائے، آنکھ بند کر کے کبھی رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا محفل دا مقصد ایسی کہ تینوں عشق محمد دا وہ جام پلا دیتا جائے جو بلال نے پیتا ہوا سی، تینوں عشق رسول دی وہ میں چڑھا دیتی جائے جو احمد رضا بریلوی نے پیتی سی، تینوں سرکار کے دین دا ایسا محافظ بنا دیتا جائے جو احمد ابن حنبل نے جام پی کے بنیا سی، تیرے اندر تصوف اتنا ڈال دیتا جائے کہ تو مجدد الفسانی دا غلام بن جائے، اور تینوں دین دی غیرت اتنی سکھا دیتی جائے کہ تو ویر چیر کے بیل کے بھی دس دے رہے محمد دے غلام غیرت مند کتنے ہوتے ہیں۔ تو مقصد ایسی کہ تربیت کر دیتی جائے، مقصد ایسی کہ آن والیاں نو پیغام دیتا جائے، لیکن میں نے آزان تو پہلے ایک جملہ کیا سی کہ اساں نے ہر چیز نو اپنی طبیعت دے تابع کر لیا ہے، کچھ معیار، کچھ نشانیاں، کچھ پہچانہ مقرر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی دفعہ کوئی آدمی آلہ شریف دے اندر آوے اور گلیاں بازار جھنڈیاں نال سجیاں ہوں، مکانہ تے لائٹنگ لگی ہوئے، تو انہوں پوچھنا نہیں پوے گا، وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ اتھے میلاد ہو رہے ہیں، کیونکہ ایسا نے پہچان بنا دیتی ہے۔ کسی مسجد دے باہر دو چار دیگاں پک رہیاں ہون، عصر دی نماز دا وقت ہو رہی تے دیگاں پک رہیاں نے تے آن والے نو دسنا نہیں پیندا، وہ سمجھ جانتا ہے بس تھوڑی دیر بعد اتنے 11ویں شریف ہو گئی، کیونکہ پہچان بنا دیتی گئی۔ اگر کسی بندے نو نہیں پتا چلے گا کہ نیا اسلامی سال دا آغاز ہو ہے کہ نہیں ہوا، محرم دا چند نکلے کہ نہیں نکلے، لیکن وہ بازار بھی پھردیاں دیکھے کہ کچھ لوگاں نے پیر تو جتیاں اتار دیتیاں نے، کپڑیاں دا رنگ تبدیل کر لیا، آنے والا سمجھ جائے گا کہ محرم منایا جا رہا ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ اگر بازار بھی جانے یا روڈ تے جانے چار بندیاں نے ایک چھوٹی جی ڈولی چکی ہوئے تے جنہاں نو منہ دھون دا بھی نہ پتا ہوئے، وہ بندے اگیا کے نچدے جا رہے ہون کے آنے والا سمجھ جانتا ہے کہ کسے پیر دا عرس ہے تے اسے ڈالی لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اساں نے پہچانا بنا دیتی ہیں۔ اور ذرا بڑی توجہ نال دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سننا اور سمجھن کی کوشش کرنا۔ 1 کروڑ دیاں چڈیاں لگوا دیو تے 10 کروڑ دی لائٹنگ کرا دیو، پر جب تک تیری اکھ نو حیا دی چڈی نہیں لگے گا تو میلاد دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جب تک تو بہن دا حق نو نہیں دے گا تو میلاد منان دا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ جب تک تیرے کردار وچوں میرے محمد دے غلامی دی جھلک نظر نہیں آئے گی، اس وقت تک تو میلاد نہیں بن سکتا۔ اور تم موتی چور دے لڈو 11ویں بھی کھانے اور چنے دے پلا دے بدلے تو ہرن دے گوشت دا پلا بھی پکا کے لوگاں نو کھلا، پر جب تک کوئی 11ویں تینوں تہجد دے مصلے تے نہیں لے ہوندی نا تو عبدالقادر جیلانی دا ملنگ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اساں پہچانا غلط بنائیاں نے۔ آج کسے دے ہاتھ وچ وانگے تے اے علی دا ملنگ، کسے نے والیاں پائیاں نے اے علی دا ملنگ، کوئی سوٹا پیا لاندا اے علی دا ملنگ، کوئی شراب پیا پیندا اے علی دا ملنگ، کسے نو پاکی پلیتی دا نہیں پتا اے علی دا ملنگ، کسے نو شریعت دا نہیں پتا اے علی دا ملنگ، جو ادھا ننگ ہے علی دا ملنگ، کیونکہ پہچان اسا بنا دیتی ہے اور غلط بنا دیتی ہے۔ بھنگ پلیت علی پاک ہے، بھنگی علی دا ملنگ نہیں ہو سکتا، شراب پلیت ہے علی پاک ہے، شرابی علی دا ملنگ نہیں ہو سکتا۔ اگر اپنی پہچان تو
اساں نے پہچانا غلط بنا دیا۔ 11ویں شریف اس وقت تک تیری قبول نہیں ہوگی گی جب تک تو نمازی نہیں پڑھے گا۔ اور لوگاں سمجھ لیا کہ کپڑے دا رنگ بدل دیو تے محرم منایا جا رہا ہے، جتیاں پیراں کو اتار دیو تے محرم منایا جا رہا ہے۔ مشائخ اور علماء کی موجودگی بھی بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں محرم لباس بدلن کا نام نہیں، محرم کردار بدلن کا نام ہے۔ محرم کردار بدلن کا نام ہے۔ لوگ کہندے نے دیگ پکاؤ محرم دا حق ہو جائے گا، سبیل لا دیو محرم دا حق ہو جائے گا۔ میں ادھر جانا نہیں چاہتا، صرف سبق دے طور پہ کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی، پورے کربلا دے سبق نو اگر میں 2 لفظاں وچ بند کراں تو کربلا مرد واسطے سجدے دا سبق دیندا ہے، عورت واسطے پردے دا سبق دیندا ہے۔ کہ کربلا دا سبق یہ ہے کہ تینوں تے گرمی چ سجدہ پیا چھٹدا ہے، حسین تے خنجر تھلے نہیں سی، اور تیری بیٹی تے بازار جاندیاں اج پردہ نہیں پی کردی تے لنگر اودا پکاندی ہے جو فاطمہ دی بیٹی ہے، اس نے تو اس ماحول وچ بھی پردہ نہیں اتریا۔ اسی طرح اولیاء کرام دے اس اور انہاں نال محبت دا اظہار ڈالیاں نال نہیں ہوندا، گھنگرو پا کے نچن نال نہیں ہوندا، جب تک تو انہاں جیسا کردار نہیں اپنا، جب تک تیرے بچوں انہاں دے کردار کی خوشبو نہیں آئے گی۔ حضرات گرامی، میں نے اور آپ نے ذرا سوچنا ہے کہ اسی اس رنگ وچ بھی رنگے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت جتنے محفل میں بیٹھے نہیں یا کتنے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مائک کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے، میں سوال کرنا چاہتا ہے کہ کیا قرآن نو مندے؟ میں ہاتھ کھڑے نہیں کراندہ، لیکن اگر میں کہاں نا میں قرآن نو کون مندہ ہے کہ سارے ہاتھ نو بنا۔ میں پھر سوال دہرا رہے ہیں، کیا قرآن نو مندے؟ تیسری مرتبہ پھر پوچھنا چاہنا ہے، کیا قرآن نو مندے ہو؟ ہر بندہ کہہ رہا ہے قرآن نو مندے ہیں۔ اگر میں یہ سوال کر دیا کہ کیا قرآن دی بھی مندے ہو؟ قرآن نو مننا کمال نہیں، قرآن دی مننا کمال۔ ایک بزرگ کو کسی نے پوچھا سی کہ بابا جی یہ دسو مسلمان اور مومن میں فرق نہیں، مسلمان اور مومن وچ فرق کی ہے؟ کہ بزرگ نے آکھیا پتر کو ایڈا مشکل نہیں، مسلمان وہ ہوتا ہے جیڑا رب نو مندا ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جیڑا رب دی مندا ہے۔ اسی رب نو تے مندے ہیں پر سچ دسو کدی رب دی بھی مندے؟ وہ تے سانو نا محبوب دے رنگ وچ رنگیا دیکھنا۔ فرماندا ہے صبغۃ اللہ، تیرے تینوں رنگ چڑھنا چاہیے جو اللہ دا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ دے رنگ تو بہتر کسے دا رنگ نہیں ہے۔ ایک باری چڑھا کے تے ویکھ، امریکہ تو منگایا رنگ بھی 5 سالہ بعد پھکا پہ جائے گا، پر جیڑا رب دا رنگ ہے جو عشق نبی کی صورت میں چڑھ دے کتنا ڈاٹا رنگ ہے۔ مکے چ بلال نو مارا پیاں پھر بھی نہ اتریا، کوٹ لکھپت جیل وچ خادم رضوی نو مارا پیاں پھر بھی نہ اتریا۔ میرے بھائیوں وجہ کی ہے؟ میاں صاحب کہندے نے وجہ صرف اتنی ہے، کچا رنگ للاری والا لیندا چڑھدا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندا۔ میں کہنے ساڑھے تین کو رنگ چڑھیا کہ نہیں چڑھیا؟ آؤ میں حضور دی حدیث کو آگے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر اس حدیث نو سامنے رکھ کے سوچتے ہیں کہ اسی کس سمت جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، سونے لجپال کی بات دیکھو نا، میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک موقع تے فرمایا کہ کچھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا می چک بٹھیاں، سبنا نالو محمد بخشا گلا سجن دیاں بیٹھیاں۔
اچھا یہ شعر جب پڑھیا جاتا ہے لوگ داد بھی دیندے نے، نوٹ بھی مارتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، پر یار مینوں سچ دسو کبھی ویلے بیٹھ کے سوچیا کہ سجن کی گل ہے ہوں سجن کی گل کی کبھی تلاش کی کہ سجن کی گل کا مزہ لئیے پڑھیے تے سی سجن کی گل وہ بھائی تینوں نہ کرکٹ چس دینتی سی تے تیرے گھروں گیند بلا بھی نکل آیا، تینوں فٹ بال لذت دیندا سی، تینوں وہ گیم پسند سی، تیرے گھر وچوں ایک ربڑ دا فٹ بال نکل آیا، چڑی چھکا تینوں پسند سی، تیرے گھروں وہ نکل آیا، نالے کہنے مینوں نبی دا فرمان لذت دیندا ہے، نالے کہنے شاید تے کھنڈ بھی تو ذائقہ نہیں جو یار دی گل وچ ہے، ہن دس تیرے گھر بخاری بھی ہے کہ نہیں، مسلم بھی ہے کہ نہیں، مشکات بھی ہے کہ نہیں، ابن ماجہ بھی ہے کہ نہیں، وہ کتاب ہے کہ نہیں جہاں جیڑا صفحہ کھولے گا ہر صفحے تے سجن دیاں گلاں لکھیاں۔ اور پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا باقی سجن کی گل دا مزہ آتا ہے تے جدی گل دا مزہ آوے اودے گل دا مزہ لیندا ہے، اعتراض نہیں کیتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جدی بات مٹھی لگے، جدی بات مزہ دے وے، اودی بات دی چس لئی دیئے، اعتراض نہیں کیتے جاندے، ادا ایک حکم منیا جاندا ہے۔ اگر تینوں واقعی سجن دی گل مزہ پہ دیندی ہے کہ لینا اس گل دا مزہ سجن فرماندے نے مصلی ابو بکر دے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اس گل دا مزہ لے، اس گل دا مزہ علی نے لے ہے، سجن نے مصلی امامت دا دیتا سی، علی نے فاطمہ دے جنازے دا مصلی بھی دے کے آکھیا سجن مصلی تیرے حوالے کیتا ہے، علی سجن دی گل دا مزہ لے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی حضور دی باتوں دا مزہ یہ نبی فرما دے وے نا عمر جس راہ تو لنگتا ہے اس راہ تو شیطان بھی راہ چھڑ جاتا ہے، تو پھر اس گل دا مزہ لے، پھر او نہ بن جڑا عمر دے ذکر کولو نسے، او بن جڑا ذکر عمر دا کر کے ہسے۔ اگر سجن عثمان نو دو بیٹیاں دے کے ذوالنورین بناندا تو اس گل دا بھی مزہ لے، اگر سجن علی نو فرما رہے ہے کہ جڑا میں مولا اودا علی مولا تے پھر اوتھے منہ نہیں وڈنا چاہیدا، متھے تے وٹ نہیں پینا چاہیدا، سجن دی گل دا مزہ لینا چاہیدا ہے، عمل کرنا چاہیدا ہے۔ سجن آکھے حسن نو میں اپنی سرداری پیا دینا ہے، حسین نو اپنی شجاعت پیا دینا ہے، تو پھر جدے نال حسین جنگ پیا کردا ہے تو دے نال صلح نہیں کر سکدا، جدے نال حسن صلح پیا کردا ہے تو دے نال جنگ نہیں کر سکدا، کیونکہ تو سجن دی بات کا مزہ لے۔ تو آؤ ذرا حضور دی حدیث تواڈے سامنے جو میں رکھنا چاہتا ہوں، سجن دی بات کا مزہ بھی لوے ہو تے سوچے ہو۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، امام بخاری حدیث نو لے کے آئے نے، حضور فرماتے ہیں میرا رب جدے نال بھلائی دا ارادہ کردا ہے انہوں دین کی سمجھ دے دے، میرا رب جدے نال بھلائی دا ارادہ کردا ہے انہوں دین دی سمجھ دے۔ اس حدیث نو بہت ساریاں روایتاں نے، لیکن جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہی ہیں یہ حضرت امیر معاویہ نے روایت کی، یہی وجہ ہے جڑا انہوں نے نہیں منتا انہوں اجے تک دین کی سمجھ لگی ہوئی نہیں، جڑا ادھر نہیں نہ جانتا انہوں دین کی سمجھ لگی ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات گرامی توجہ فرمانا، میں دعوت فکر کے طور پہ بات عرض کر رہے ہیں، گھر بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچیو کہ سانو دین کی سمجھ ہے کہ نہیں۔ عمر لنگ گئی ہے میلاد مناندیاں، پر لوگاں نو اجے وضو کے فرضاں دا نہیں ہے پتہ۔ عمر لگ گئی ہے عرصاں تے جاندیاں، پر لوگاں نو اجے تک جنازے دی نماز بھی یاد نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی آؤ سچے حضور دے غلام بنو۔ مینوں بندہ کہنے لگا مولوی صاحب کس طرح پتہ چلے کہ اسی حضور دے سچے غلام ہاں کہ نہیں؟ میں کیا بڑی معمولی جی باتیں آسان کیا ایک طریقہ کہنے لگا ہو کہ میں کیا جدا دل گندا ہوئے نا حضور کا سچا وفادار نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ قطب الدین بختیاری کاکی فرماندے نے گندے کمرے وچ اگر میں رہنا پسند نہیں کردا تے جے دل گندا ہوگا تے اوتھے یار آنا پسند نہیں. فکر کرتا میرے دل کی